اور راوی کا ایشو کافی حد تک اس کے بعد سبسائڈ کر جائے گا. لیکن جیسے کل بھی آپ سے گزارش کہ 3 ڈیم سے اور ہمارا جو ان کا مادھوپور ہیڈ ورکس ہے وہاں سے کنٹینیوسلی ہمیں 75 سے 80 ہزار کیوسک پانی آ رہا ہے اور یہ ابھی چند دن اور آتا رہے گا. لہذا راوی میں فلوز بڑے رہیں گے، لیکن جو پیک تھی وہ الحمدللہ لاہور سے گزر کے اب بلوکی کے ہیڈ ورکس کی طرف رواں دواں ہے. اس کے بعد اگر ہم چناب کی بات کریں تو چناب میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو چنیوٹ برج ہے اس پہ 8,30,000 کیوسکس پانی پہنچ چکا ہے اور ابھی پانی وہاں مزید بڑھ رہا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ پانی مزید بڑھے گا. اس کے بعد آگے دوست محمد لالی برج ایک آتا ہے جو ایک کریٹیکل سائٹ ہے، لیکن اریگیشن ڈپارٹمنٹ فیلڈ فارمیشنز پوری طرح سے انشاءاللہ وہاں مطمئن ہے کہ دوست محمد لالی برج جو 2014 کے سیلاب کے وقت انڈر کنسٹرکشن تھا اور پہلی دفعہ اس سے یہ پانی گزرنا ہے، ہوپ فلی یہ پانی وہ سسٹین کرے گا اور انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی بریچ کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن رواز برج، ریلوے برج جھنگ شہر سے پہلے یہ ایک برج ایسا ہے کہ جس کی 6 لاکھ کیپیسٹی ہے اور رات بھی اس سٹاک ٹیک سیشن میں اور بریفنگ میں یہ طے ہو گیا کہ ہم نے ہر صورت چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر ہم نے آبادیوں کو سیو کرنے کے لیے اور خاص طور پہ جھنگ شہر کو سیو کرنے کے لیے ہم نے رواز برج کے مقام پر بریچ کرنا ہے. وہاں تمام ایمونیشن، ضروری تیاری، پاکستان آرمی ہر محکمہ آلریڈی موبلائز ہو چکا ہوا ہے اور جو ہی وہ کریٹیکل گیج اپنی اچیو کرنے کے قریب ہوگا تو اس کو بریچ کر دیا جائے گا. جب وہ بریچ ہوگا تو اس سے ڈیفینیٹلی پانی کا ایک پھیلاؤ بنے گا اور کچھ دیہات مزید زیر آب آئیں گے اور یہ پانی پھر بالآخر دوبارہ ہو کے یہ اسی سسٹم میں واپس تریمو سے پہلے یہ ملے گا. اگلا مقام ہمارا تریمو ہیڈ ورکس ہے. تریمو ہیڈ ورکس کی 8,35,000 ڈاکیومنٹڈ کیپیسٹی ہے اور ہمیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کیونکہ یہ ہم نے بریچ پہلے کر دیا ہوگا تو نہ صرف یہ ہیڈ ورک ہمارا محفوظ رہے گا، جھنگ شہر انشاءاللہ پوری طرح سے محفوظ رہے گا. اس کے تریمو کے فوراً بعد پھر اگلا چیلنج ہمارے پاس گڑھ مہاراجہ اور باہو سلطان برج آتا ہے جو NHA کی پراپرٹی ہے. NHA چیئرمین صاحب خود اور ان کی پوری ٹیم اس کو پراپرلی فالو کر رہی ہے اور تمام وہاں پہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. برج کو بچانے کے لیے اور اوور آل اس ایسٹ کو بچانے کے لیے وہاں پہ بھی 2 بریچز وہ کرنے کا فیصلہ آلریڈی لے لیا گیا ہوا ہے اور وہ بریچز کو ممکن بنا کے اس پانی کو نہ صرف اس برج کو بچایا جائے گا، اس پانی کو آگے سیف وے بھی دیا جائے گا. اس کے بعد ہیڈ محمد والا، ملتان اور پھر آگے یہ مظفر گڑھ کی طرف ہوتا ہوا پانی آگے اپنے سسٹم میں شامل ہوگا. یہاں پہ بھی میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے تمام فلڈ پلین کو آلریڈی خالی کروا لیا ہوا ہے اور مزید بھی میں میڈیا کے توسط سے ان تمام اضلاع کے ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو فلڈ پلین یا اس کے قریب رہائش پذیر ہیں کہ برائے کرم انتظامیہ کی کال پہ آپ نزدیکی ریلیف کیمپ یا محفوظ مقام پر جتنا جلدی ہو سکے وہ منتقل ہوں. اس کے بعد کل سے بلکہ پچھلے 4 دن سے ہمارا جو دریائے ستلج ہے گنڈا سنگھ کے مقام پر کنٹینیوسلی 2,61,000 کیوسک پانی وہ آ رہا ہے اور ایک کنٹینیوس یہ جو پانی کا ٹرینڈ ہے یہ مینٹینڈ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہیڈ سلمان کی ڈاؤن ورڈز بھی ہمارے پاس اوکاڑا ضلع کی اور نیچے آگے پاک پتن اور بہاول نگر ضلع میں بھی پانی گریجولی بہاؤ بڑھ رہے ہیں اور 1,00,000 سے 1,50,000 کیوسک کے درمیان پانی ان اضلاع میں چل رہا ہے. اور جو ستلج کا فلڈ پلین ہے یہ کیونکہ ستلج کا فینومینا ہمیں باقی دونوں دریاؤں سے پہلے کا درپیش ہے تو ہم نے اس میں آلریڈی انخلا کو یقینی بنا لیا ہوا ہے. اب میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت تک کل جیسے آپ کے ساتھ فگرز شیئر کی تو اس کے بعد اب جو ٹوٹل ولیجز یا موضع جات ہیں انڈر تھریٹ وہ اب اس سے بڑھ چکے ہیں اور 1,769 موضع اس وقت پورے پنجاب کے ان تینوں دریاؤں کی وجہ سے اور ساتھ میں جو فلیش فلڈنگ ہوئی سیالکوٹ اور نارووال میں 1,769 موضع ولیجز ہمارے اس وقت انڈر واٹر ہیں.
اسی طرح اگر میں آبادی کی بات کروں تو تقریباً 14,53,000 لوگ ایسے ہیں جو ان معاوضہ جات سے تعلق رکھنے والے جو انفارچونیٹلی اس وقت پریشانی میں ہیں اور افیکٹڈ ہیں۔ اسی طرح ہم نے چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر ہر ضلع میں ہر ایسی آبادی جو متاثر ہوئی ہے اس کے قریب ترین ہم نے اونچی جگہوں پہ پبلک بلڈنگز میں ریلیف کیمپس اسٹیبلش کر دیے گئے ہیں، جن کی ٹوٹل تعداد 365 ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ پانی کو اور نیچے والے اضلاع کو دیکھتے ہوئے اس کا نمبر ہر گھنٹے بڑھ رہا ہے۔ ہم کافی ساری جگہوں پہ ٹینٹ ولیجز بھی لگا رہے ہیں جو بھی ڈسٹریس فیملیز ہوں گی، افیکٹڈ فیملیز ہوں گی، وہ ان ٹینٹ ولیجز میں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ہم کوکڈ فوڈ، میڈیکل کور اور ویٹرنری کور اس کو خاص طور پہ یقینی بنا رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دونوں ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحبان رات بھی جنگ میں لیٹ نائٹ وہ تمام ہدایات دیتے رہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا ایڈمنسٹریٹولی اور بیوروکریٹک لیڈرشپ ہو، تمام آج سیکٹریز بھی ان اضلاع میں جا رہے ہیں اور اپنے اپنے محکموں کو پراپر فیلڈ میں مزید فعال کرنے کا یہ ٹاسک رات چیف سیکرٹری پنجاب نے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک لوگ ریلیف کیمپس میں آئے ہیں، ابھی تک کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں تو یہ تقریباً 4 سے 4,500 لوگ ہیں، لیکن ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پانی کیونکہ اب مزید اضلاع میں بھی اس کا پھیلاؤ ہے اور یہ نمبر اب مزید بھی بڑھے گا۔ ان تمام کیمپس میں ان کو کوکڈ فوڈ کی فراہمی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر وہ ان انٹرپٹڈ انشور کر دی گئی ہے اور اب میڈیا اس کو بالکل اپنے طور پہ ضرور چیک بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا، ابھی تک جو اوور آل ان تمام کیٹاسٹرافی میں ہم نے جو لوگ ایویکویٹ کیے یہ 4,29,170 لوگ ہیں۔ ان ایویکویشن سے مراد وہ تمام ایویکویشنز ہیں جو ریسکیو 1112 نے اپنی بوٹس پہ کی۔ ان ایویکویشنز میں وہ تمام ایویکویشنز ہیں جو پاکستان آرمی نے ان ایڈ ٹو سول پار وہ ہماری ہیلپ کی، اور ان ایویکویشنز میں وہ ایویکویشنز بھی شامل ہیں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کو ریکویسٹ کی، اور کچھ جگہوں پہ میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں یوز آف فورس کر کے بھی ان ایویکویشنز کو یقینی بنانا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو ہم نے اینیملز، کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشن ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو لائف لائن ہے، جو ان کا روزگار ہے، خاص طور پہ لائف سٹاک، اس کو ہم نے ضرور سیو کرنا ہے۔ تو ہم 3,174 جانور اس وقت تک محفوظ مقامات تک پہنچا کے رات چیف سیکرٹری پنجاب نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے تمام جگہوں پہ آج سے فوڈر، ونڈا اس کی ان انٹرپٹڈ سپلائی ہوگی، اور جتنے بھی لوگ یہ متاثر ہیں ان کے جانور، ان کے لیے چارہ اور جو ونڈا ہے اس کا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ انشور کریں گی۔ انپریسیڈنٹڈ یہ بارشیں ہوئی، اور خدا نخواستہ یہ جو سپیل اب انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف ہیں، یہ جو کرنٹ سپیل ہے یہ کہیں کوئی نقصان کا سبب نہ بنے۔ ہم نے تمام انتظامیہ جو آلریڈی الرٹ ہے ان کو اربن فلڈنگ کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے رات خود یہ ہدایات پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس سے جاری کر دی ہیں۔ اور ہمارے بھائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا انہوں نے کہا کہ بھارت اس کی جگہ راجستھان تک اوپر ہو سکتا ہے، کتنا زیادہ اثر ابھی ہوا ہے؟ مزید پانی چھوڑنے کا کیا اثر ہوگا؟ جی بالکل، بھارت کا یہ پانی چھوڑا جانا اب کوئی اس میں شک شبہ نہ رہا۔ آپ نے دیکھا کہ تھین ڈیم ہمیں ایک ہفتہ پہلے تک یہ بتایا جاتا رہا کہ تھین ڈیم شاید 60% تک بھرا ہے جو راوی کے اوپر ہے، اور اس میں 40% گنجائش ہے، اور اچانک یہ پتا چلا کہ نہ صرف وہ بھر گیا ہے بلکہ اس کے تمام پشتے کھول دیے ہیں اور پانی پنجاب پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ وہ کراس بارڈر لیک آف انفارمیشن ہے جو ویسے بھی مورالٹی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ انسانیت کے تحت بھی آپ کو یہ انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ شیئر نہ ہوئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب مزید بھی
जैसे मैंने पहले बात की, माधोपुर के हेडवर्क्स की पुश्तों के टूटने की वजह से कंटिन्यूस फ्लो अभी अगले 2 से 3 हफ्ते रावी में रहेंगे और इसको हम पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक मैं आपके साथ और भी शेयर करूं कि क्योंकि लोगों का बहुत सारा क्रॉप्स का और बाकी डैमेजेस हुए हैं, उस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वो डिसाइड कर लिया है। हम एक मरबूत तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर हम एक सर्वे की तरफ भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों के नुकसान का चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं कि वो हर सूरत पे अजाला होना ही होना है। जी जी, अभी करतारपुर की अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा कल नारोवाल तशरीफ ले गए, तो जो सबसे पहली डायरेक्शन थी कि हमारे जो सिख यात्री हैं और भाई हैं उनका ये, क्योंकि मजहबी एक इसकी सैंक्टिटी है, तो सबसे पहले नारोवाल में जो रिहेबिलिटेशन का काम किया जा रहा है वो करतारपुर पे किया जा रहा है। और कल करतारपुर की पार्किंग से, करतारपुर के काफ़ी सारे एरिया से पानी को ड्रेन आउट कर दिया गया और आज तक चीज़ें प्रॉपर नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ननकाना साहब में, क्योंकि मैंने पहले जैसे गुजारिश की कि बल्लो की के मुकाम पर ये पानी पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। ननकाना की सिर्फ जो बेल्ट है रिवराइन की और फ्लड प्लेन की, उसमें हमें खतरा है और खुदा न खास्ता ननकाना साहब में या सेटल्ड एरिया में किसी किस्म का इंशाल्लाह कोई खतरा नहीं है और अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें महफूज रखेंगे। सर, आपका क्वेश्चन है, आपने बताया कि लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा सोसाइटीज जो है वो अंडर वाटर है। अब ये भी कहा जा रहा है कि आबी गुजरगाहों पर ये सोसाइटीज हैं। अब ये लोग जो है वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि तारक साहब का बयान था कि आबी गुजरगाहों पर तामीरात करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का स्टैंड साफ है। जी बिल्कुल, ये आप देखें कि मौसमियाती जो तब्दीली और तगय्युर है ये अब एक हकीकत है। हमें जो भी पानी की गुजरगाहें हैं इनको खाली करना पड़ेगा, वरना हमारे साथ यही होगा जो अब हमारे साथ हो रहा है। और इस पे गवर्नमेंट का पूरा रिजॉल्व है कि बिल्कुल फ्लड प्लेन और आबी गुजरगाहें ये प्रॉपरली खाली होनी चाहिए और ये खाली होंगी। और इस पे चीफ मिनिस्टर साहिबा के क्लियर डायरेक्शंस वो आ चुकी हैं। फ्यूचर में भी किसी भी किस्म का फ्लड प्लेन एक्ट के तहत उस पर पूरी रेगुलेशंस लाई जा रही हैं और फ्लड प्लेन एक्ट पे मनोअन अमल करवाया जाएगा, ताकि हमारी थोड़ा बदकिस्मती ये भी है कि फ्लड प्लेन में मालकी ज़मीनें हैं और लोगों की ये प्राइवेट ओनरशिप है, जिसकी वजह से वहाँ पे। और फिर दूसरा यूनिकनेस आप देखें कि रावी में 40 साल जब पानी नहीं आया तो ये एक फर्टाइल लैंड है, लोगों की अपनी मालकियत है, वो इस पे काश्त जरूर करते हैं। तो ये जब भी कभी फिर खुदा न खास्ता इस तरह का सानिया होता है, फिनोमेना फ्लड का बनता है, तो इस तमाम फ्लड प्लेन ने, क्योंकि अदरवाइज ये पानी की गुजरगाह है, इसमें अगर आपकी मालकी जमीन भी है और आपने फसलें लगाई हैं तो दे आर बाउंड टू बी अफेक्टेड। और यही हुआ है कि अभी तमाम फसलें दरियाए रावी में, दरियाए सतलुज में वो मुतासिर हो चुकी हैं और उसके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वज़ा कर रही है। देखें, अभी तो पहले कुदरत ने एक्शन अपना ले लिया है ना, और मैं फिर दोबारा यही गुजारिश करूंगा कि अब ये चीज़ प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे भी, तमाम अदारों पे भी, कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको मद्देनजर रखे बगैर कोई भी डेवलपमेंट वर्क हम करेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। और यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी है और आप देखेंगे कि ये इस पे अब मनोअन अमल होगा। थैंक यू। थैंक यू। जी, सियालकोट में बिल्कुल अर्बन फ्लडिंग में हमारे पंजाब का सबसे जो वर्स्ट अफेक्टेड जिला है एज फार एज अर्बन फ्लडिंग इज कंसर्न, वो सियालकोट है। और सियालकोट में आज चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी तशरीफ लेके जा रही हैं
اور سیالکوٹ کی ایڈمنسٹریشن کو ہم لاجسٹیکلی ہم فائنینشلی پوری طرح سے ہم نے اسسٹ کر دیا ہے اور وہاں لوگوں کی ہیلپ کی جا رہی ہے. پانی اب بڑا تیزی سے ریسیڈ کر رہا ہے. جو پانی پرسوں تھا اس سے اب کئی فٹ پانی آلریڈی ڈرین آؤٹ ہو چکا ہوا ہے اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں چیزیں کافی حد تک نارملائز ہو جائیں گی. لیکن اگر میں سیالکوٹ کی بھی بات کروں تو مین شاہراہیں سیالکوٹ شہر کی اس وقت بھی بالکل کلیئر ہیں. پانی نشیبی علاقوں میں ضرور ہے, پونڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, لیکن بہت جلد یہ پانی انشاءاللہ اس کا نکاسی یقینی بنائی جائے گی.